لیکن اتنے ہی دکھ کی بات ہے کہ ہم آج کس مقصد سے یہاں پر ہیں۔ ہمارے بہت محترم نوجوان ساتھی جنہیں اسی طرح دن کے روشنی میں بڑے شفقانہ طریقے سے موت کے گھاٹ اتارا گیا، یہ ہماری قوم کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ میں شکر گزار ہوں اپنی کمیٹی کی طرف سے پاکستان سے تعلق رکھنے والے ہالینڈ میں آباد مسیحیوں کا کروڑوں نوجوانوں کو جس طریقے سے بے دردی کے ساتھ جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر پابند سلاسل گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے دھکیلا گیا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے ایک آواز ہو کر حکومت پاکستان کے ذریعے، یہیں سے ہمارا ابتدا ہے، یہیں سے ہمارا گھر ہے، یہیں سے ہم شروع ہوتے ہیں کہ خدا را انصاف کرو، کیونکہ ہمارا یہ حق ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کیونکہ اس وطن کی آزادی میں اگر ایک ہمارا ووٹ نہ ہوتا تو آج ہم اس پرچم کے سائے تلے نہ ہوتے۔ آج بھی مسیحی قوم نے یہاں پر یہ ثابت کیا ہے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم صرف پاکستانی ہیں، ہمارا کوئی اور دوسرا ناطہ نہیں ہے، ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ پاکستان زندہ باد۔ شہباز بھٹی شہید کے حوالے سے میں کہوں گا کہ ہماری یہ ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ہم حق مانگیں۔ قاتل جس طرح سے دن کے اجالے میں ان کو موت کے گھاٹ اتار کر یہ نوجوان جھکا نہیں، اس نے زندگی کی بھیک نہیں مانگی، اسے کھینچ کر گاڑی سے اتارنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس نے اپنی آپ کو ان کے سامنے جھکایا نہیں، بلکہ اس نے قوم کے ساتھ، اپنے عہدے کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ، اپنے خدا کے ساتھ پوری وفاداری کرتے ہوئے اپنی جان قربان کی۔ اور ہم سب کا یہ ارادہ ہے کہ یہ خون اس سے ایک تاریخ رقم ہوگی، اس سے ایک نیا باب کھلے گا جو ہم سب کے لیے حقوق کا ضامن ہوگا، کیونکہ کچھ بھی ہو یہ خون اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ اس دھرتی سے لیا گیا جس میں اسے دوبارہ دفنا تو دیا گیا، لیکن لاکھوں کروڑوں دلوں میں یہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اور اس کی قربانی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جس طرح سے عالمگیر سطح پر احتجاج کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے میں پاکستان کی حکومت سے بھی یہ امید رکھتا ہوں کہ جیسا کہ ہمارے پاکستان کے وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب نے چند دن پہلے ایک بیان جاری کیا کہ ان کے قاتلوں کے شواہد مل گئے ہیں، تو میری یہ گزارش ہے کہ اگر شواہد مل گئے ہیں تو پھر ابھی تک ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں کیوں نہیں ہیں؟ حکومت نے کہاں گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں؟ حکومت کہاں بکی ہوئی ہے؟ حکومت کہاں کمزور ہے؟ اگر سب کچھ مل گئے ہیں، رحمان ملک صاحب ان کے قاتلوں کو گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر وہ گرفتار نہیں کرتے تو میرا مطالبہ ہے کہ رحمان ملک صاحب مستعفی ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر اور کچھ ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ خون اتنا آسان، اتنا ارزاں نہیں ہے کہ اسے یوں ہی بہا دیا جائے، اس قربانی کو یوں ہی ضائع کر دیا جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ پاکستان میں آباد مسیحوں نے اس اور ان کی قربانی کو جس زندہ دلی سے، صبر و تحمل کے ساتھ پاکستان میں ہمارے مسیحوں نے سہا اور برداشت کیا ہے، یہ ایک وطن دوستی کا ثبوت ہے۔ اگر ہم سب کچھ اتنا کرتے ہیں تو قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ ہمارا بہت جائز حق ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم حکومت پاکستان سے کوئی ایسا مطالبہ کر رہے ہیں جو اس کے بس میں نہیں ہے۔ خون بہانا پاکستان کے آئین میں، پاکستان میں آباد تمام مذاہب میں یہ بالکل گناہ کبیرہ میں گنا جاتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ایسے گناہ میں ملوث ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہونے چاہیے، انہیں آزادی کا سانس لینے کی کوئی بھی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ اگر حکومت اپنے آپ کو اس قابل سمجھتی ہے تو پاکستان کے ان نوجوانوں کا، اس قوم کا، ان بزرگوں کا یہ حق ہے کہ قاتلوں کو پابند سلاسل کیا جائے۔ پاکستان کے قانون کے مطابق ہم ان کی سزا کے لیے کوئی مطالبہ نہیں رکھ رہے، ہمارا یہ ہے کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، اور اس جمہوری ملک میں ایک آئین، ایک قانون موجود ہے، ان قاتلوں کو اس قانون کے مطابق سزا دی جائے، جس کے ہماری یہ قربانی اسی صورت میں رائگاں نہیں جا سکتی۔ ہمارے بہت سے نوجوان آج بھی حکومت کے جھوٹے مقدمات میں جیلوں میں بند ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ جس ہستی کو خدا نے بڑے ناز سے بنا کر ایک صنف نازک قرار دیا، ہم نے اسے کائنات کا رنگ کہا، آج وہی ان قانون کے، انسان کے بنائے ہوئے قانونوں کے
ज़रिए एक झूठे मुकदमात में पाबंद सलासल है। आसिया बीबी की रिहाई में क्या कमी है? कौन सी हुकूमत को ऐसी चीज़ आड़े आती है कि झूठे मुकदमात में एक औरत को पाबंद किया गया है, एक औरत को नाजायज़ सज़ा दी जा रही है? ये कहाँ का इंसाफ है? तमाम के साथ हमारी ये आवाज़ है कि पाकिस्तान में मौजूद ये जो ब्लास्फेमी लॉज हैं, जो तौहीन रिसालत का ऑर्डिनेंस है, इसमें मुझे याद है जब शहबाज भट्टी साहब कुछ महीने पहले लंदन में उन्होंने BBC को एक इंटरव्यू दिया तो उन्होंने ये कहा था कि वो पाकिस्तान वापस जाकर इस कानून में तरमीम की गुजारिश करेंगे। लेकिन उनकी इस आवाज़ में आवाज़ मिलाकर हमने कहा था, भट्टी साहब जब कानून ही मंजूर नहीं तो फिर उसमें तरमीम किस बात की है? कानून ही गलत है तो आप उसमें क्या तरमीम करेंगे? हमारा मुतालबा है कि अगर उसको मुअख्खर नहीं किया जा सकता, उस कानून को ख़त्म नहीं किया जा सकता, तो खुदारा उसमें एक जायज़ किस्म की इंतहाई मौसर अंदाज में तरमीम की जाए और इसके नाजायज़ इस्तेमाल को रोका जाए। अभी कल ही की बात है, कोयटा में एक वज़ीर की अहलिया को गन पॉइंट पर इसी कानून के तहत किडनैप कर दिया गया। बहुत अफसोस की बात है कि अब ये बात हमारी इज्जत, हमारी ख़वातीन तक से भी महफूज नहीं रही। कब हुकूमत जागेगी? किस तरह हम हुकूमत को जगाएंगे? मेरे साथ हमारी कमेटी ने आपके मशवरे से ये एक करारदाद तैयार की है जो अब हम यहाँ पर हॉलैंड में मौजूद अपने एम्बेसडर साहब के हवाले करेंगे। और हमारी उनसे एक ही गुजारिश है कि मेहरबानी करके इसको सदर पाकिस्तान तक ज़रूर फॉरवर्ड करें, उसको ज़रूर भेजें, क्योंकि ये किसी एक शख्स की आवाज़ नहीं है, ये हॉलैंड में आवाज़ पूरे मसीही कौम की आवाज़ है, सबके बाहम मशवरे से तैयार की गई है। और इसको भेजते वक्त इसका जो कुछ भी हो उसका हमें फीडबैक चाहिए। अगर हमारी आवाज़, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि अगर हमारी आवाज़ यहाँ भी दबी तो हम इस आवाज़ को लेकर डच पार्लियामेंट में और फिर यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में भी जाएंगे। जहाँ तक हो सकेगा मैं इस शहीद को सलाम पेश करते हुए आपसे गुजारिश करूँगा कि इसके ख़ानदान के लिए, इसकी रूह के लिए हमेशा अपनी दुआओं में जगह रखें और हमेशा इसी इत्तेहाद को बनाए रखें, क्योंकि हम मुत्तहिद हैं तो हमारी फतह है। आप सबका बहुत शुक्रिया।